اب اسی بیان کے اندر یہ جو نواز شریف صاحب کا انٹرویو چھپا ڈان کے اندر، اس میں جس بات نے سب سے زیادہ فتنہ کھڑا کیا وہ یہ تھی کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ پاکستان میں آج بھی عسکریت پسند قوتیں وہ ایکٹیو ہیں، جنہیں انہوں نے نان اسٹیٹ ایکٹرز کا کہا کہ جن کو آپ وہ کہہ لیں، اور کیا جو جملہ ان کا یہ تھا کہ کیا ہم ایسے لوگوں کو اجازت دے دیں کہ وہ بارڈرز کراس کریں اور ممبئی جا کے 150 لوگوں کو قتل کر دیں، اور مجھے یہ بتایا جائے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم یہ جو مقدمہ ہم نے شروع کیا تھا آج سے 11 سال پہلے، اس کو ہم آج تک کسی جگہ پہ پہنچا کے نہیں سکے۔ یہ ان کا بیان تھا، جس کے بعد انڈیا کے میڈیا نے ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ انہوں نے اپنے ظاہر مفاد کے لیے جو ان کو فائدہ نظر آیا اس بیان کو جیسے وہ یوز کر سکتے تھے انہوں نے کرنے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی میڈیا نے نواز شریف صاحب کو فوری طور پہ ایک غدار اور ٹریٹر اور بہت سارے سخت الفاظ ان کے بارے میں استعمال کیے، جس پہ ہم نے پچھلے پرچے میں تھوڑی سی بات بھی کی۔ طاہر صاحب، یہ جو بیان ہے اس میں 2-3 باتیں جو کہ سامنے آتی۔ نمبر 1، یہ کہنا کہ پاکستان میں اس وقت بھی ایسے گروپس ایکٹیو ہیں جو کہ دہشت گردی پلان کرتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ جا کے کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ امپورٹنٹ بات یہ، جبکہ مطلب پورا جو جتنے یہ آپریشنز کیے گئے ہیں ریسنٹلی، ان میں یہ تصور دکھایا گیا یا کوشش کی گئی ہے دکھانے کی کہ جی ہم نے ان پہ قابو پا لیا۔ دوسرا، اسی سے میں جوڑنا چاہوں گا کہ انہوں نے یہ بھی بات کی کہ انہی باتوں کی وجہ سے کہ ہمارا جو اتنی قربانیاں دی پاکستان نے، 50,000 لوگ مر گئے وہاں پہ دہشت گردی کے ہاتھوں، لیکن ہمارا موقف دنیا قبول نہیں کر رہی انہی باتوں کی وجہ سے۔ کیا وہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے، کہہ تو وہ بالکل صحیح ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، اور جہاں تک یہ بات ہے کہ ان پر یہ بھی اعتراض کیا جا رہا ہے میاں صاحب پر کہ آپ نے مقدمے کی پیروی کیوں نہیں کی جب آپ خود تقریباً 4-4.5 سال وزیر اعظم رہے ابھی حال ہی میں۔ تو میرا اس پہ بڑا واضح موقف ہے کہ میاں صاحب تو پہلے دن سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کشمکش میں ہیں یا کھینچا تانی میں ہیں۔ جی، وہ دھرنا شروع ہو گیا تھا، بالکل ٹھیک ہے نا جی، وہ تو تقریباً شروع سے ہی جب سے وزیر اعظم بنے تھے کہہ رہے ہیں کہ بھی وزارت خارجہ کا قلمدان جو ہے وہ کیوں خالی ہے۔ پھر انہوں نے خود اس کو اپنے حال لینے کی کوشش کی میاں صاحب نے، تو بھی اسٹیبلشمنٹ کو بات پسند نہ آئی۔ اسٹیبلشمنٹ نے ابھی ریسنٹلی، یہ تو بامبے کا تو ذرا پرانا واقعہ ہے، مطلب الیجڈلی مبینہ طور پر پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا، ایک اور وہ اوڑا کیمپ کا مسئلہ ہوا، اوڑی کیمپ کا مسئلہ ہوا، تو یہ بھی ان کے کھاتے میں جاتا ہے کافی حد تک، جو ابھی تک شواہد سامنے آئے ہیں۔ تو میاں صاحب تو مسلسل ان سے کھینچا تانی میں ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے مودی جی کا ایک پرسنل وزٹ بھی کروایا، جس پہ بہت جس کے فوراً بعد پٹھان کوٹ کا واقعہ بھی ہوا، شاید میاں صاحب کو میسج تھا۔ تو میاں صاحب یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، میاں صاحب اس ریجن میں امن چاہتے ہیں۔ دیکھیے، اس ریجن میں امن کے راستے میں پاکستانی بھی رکاوٹ نہیں ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ رکاوٹ ہے۔ صرف انڈیا کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، افغانستان کے ساتھ معاملہ بھی ہے، حتیٰ کہ ایران بھی کوئی اتنے اچھے تعلقات کے ساتھ نہیں ہے پاکستان کی اگر بات کی جائے، اور چین کے ساتھ ہمارے کاروباری یا کچھ مفادات وابستہ ہیں، مگر چین بھی کچھ معاملات پہ خوش نہیں ہے۔ اگر خوش ہوتا تو برکس میں چین کیوں پاکستان کو یہ تو ایک ایسا اسپیکٹ ہے جس پہ کوئی بھی مطلب اتنا خوش نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ کہ میاں صاحب تو چاہ رہے ہیں یا چاہ رہے تھے جب ان کے پاس اقتدار تھا، میں اس پہ بات لے کر آتا ہوں کہ بھائی کسی طرح سے اس ریجن میں امن ہو، اور امن کی راہ میں ہم رکاوٹ ہیں۔ ابھی انہوں نے جو ڈان کو جو بات کی ہے تو یہی کی ہے نا کہ امن کی راہ میں ہم رکاوٹ ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ رکاوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو میاں صاحب تو امن لانے کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن کیا ایسا نہیں ہے کہ انڈین اسٹیبلشمنٹ بھی کچھ ایسا چاہتی ہے کہ یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں؟ وہ بھی مطلب اسی فیور میں تو نہیں کہیں؟ دیکھیے، دونوں مطلب طرف ہی ایسا کچھ ہو معاملہ؟ دیکھیے، انڈین اسٹیبلشمنٹ کے ریڈار پہ پاکستان میری ناقص رائے کے مطابق اتنا نہیں ہے جتنا پاکستان کے ریڈار پہ انڈیا ہے 24/7۔ وہ تو ظاہر ہے، مطلب پاکستان کے ریڈار پہ ٹوٹل انڈیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ انڈیا مخالفت، انڈیا کے ریڈار پہ بہت ساری چیزیں، مطلب ہمارے ریڈار پہ ابھی یہ میاں صاحب کے بیان کے تناظر میں آپ دیکھ لیجیے، کہہ رہے ہیں جی کہ مودی صاحب کی لائن ٹو کر رہے ہیں۔ اچھا، جب آپ انڈیا کے اسٹیبلشمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے کہ مودی صاحب
کا پاکستان کے ساتھ لینا دینا بہت کم ہوتا ہے. ان کے چین کے ساتھ بھی روابط بڑھ رہی ہیں, امریکہ کے ساتھ بڑھ رہے ہیں, اسرائیل کے ساتھ بھی, پورے ارد گرد کے جتنے ممالک ان کے ساتھ تعلقات بڑھ رہے ہیں, بیکاز انڈیا از اے انٹرنیشنل پلیئر. ٹھیک ہے, وہ نہ صرف انٹرنیشنل پلیئر ہے, وہ انٹرنیشنل اسٹیک ہولڈر ہے. جی, پاکستان تو انفارچونیٹلی اپنی قوم کے لیے اسٹیک ہولڈر نہیں بن رہا. جی, پشتون ادھر تنگ ہیں, بلوچ ادھر تنگ ہیں, مہاجر ادھر پریشان ہیں, اور اب پنجابی بھی پریشان ہیں. ٹھیک سر, یہ جو مقدمہ جس کی نواز شریف صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہ مقدمہ رجسٹر کیا گیا اور جس کو فوجی عدالت میں لے جایا گیا اور کہا گیا کہ وہاں دہشت گردی عدالت میں چلایا جائے گا, یہ کیوں رجسٹر کیا تھا؟ اگر پاکستان یہ سمجھ رہا ہے کہ اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں, تو وائی ڈڈ وی ایکچولی رجسٹر دیٹ ٹرائل ان آور کورٹ؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ بھاشانی صاحب آپ کا کیا خیال ہے سر, یہ کیوں, کیا وجہ تھی کہ پاکستانی حکومت نے یہ مان لیا کہ یہ مقدمہ رجسٹر ہونا چاہیے اور یہ چلنا چاہیے؟ مقدمہ جو ہے وہ تو یہ تسلیم کرنے کے بعد ہی شروع ہوا نا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں اور مجرم ہیں. مطلب یہاں کہیں پہ ہم مجرم تلاش کرتے ہیں, مل کے ڈھونڈتے ہیں. جی ہاں, نہیں مجرم ہیں. مقدمہ آپ کسی کو نامینیٹ کیے بغیر تو نہیں چلاتے. جی جی بالکل بالکل. جو ایک FIR آپ ڈالتے ہیں, یہ واقعہ ہوا, اس میں یہ چلو گمنام لوگ ہی شامل ہیں, لیکن اس کو آپ پھر ٹرائل پہ کیسے لے جائیں گے بغیر اس کو کوئی مٹیریلائز کیے بغیر؟ جی, تو یہ تو انہوں نے تسلیم کیا. دوسرا یہ کہ ڈے 1 سے لے کے آج تک جتنے ایسے کوئی واقعات ہوئے جی, بمبئی سے لے کے جتنے طاہر صاحب نے ذکر کیا, جی جی بالکل, اس میں پاکستان کے جو مختلف منسٹرز ہیں وہ وقتاً فوقتاً انہوں نے ان کو تسلیم کیا. کسی نے واشنگٹن میں بیٹھ کے تسلیم کیا, کسی نے اسلام آباد میں تسلیم کیا. ہاں جی, مطلب آپ کی اسٹیج میں, اسٹیٹ کے اندر اگر اس کا کوئی پلانر بیٹھا ہوا ہے جو اس کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے تو ایونچولی نہیں, اس میں ضروری نہیں ہے. مطلب نواز شریف کی جو بات ہے نا, آپ دیکھیں, ایک ہوتا ہے الزام برائے الزام. جی جی, اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت میڈیا جو ہے نا وہ پاگل پن کی حد تک جانبدار ہے. پاگل پن کی ایک تو ہوتا ہے نا آپ ایک بیلنس رکھ کے بات کرتے ہیں. جی, اب یہ جو بات انہوں نے کہی, اس کا لازمی مطلب کوئی یہ نہیں کہ اس کے پیچھے ملٹری ہے یا اسٹیٹ ہے. انہوں نے کہا نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں. جی بالکل. اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کا انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کوئی ملٹری نے بھیجے ہیں, بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کو روکتے کیوں نہیں. اور یہ فیکٹ ہم سب کے سامنے ہے کہ پاکستان کے چپے چپے پہ وہ بڑے آرام سے اور سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپریٹ کر رہے ہیں سر. حافظ سعید کی شکل میں کوئی ہو یا کوئی سید صلاح الدین کی شکل میں ہو, جنگی والے ہیں, جب وہ اپنا کام کر رہے ہیں, چندے کر رہے ہیں, اپنی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, جلسے کر رہے ہیں, تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہیں ہیں؟ یا تو آپ یہ کہیں کہ جی آپ نے ان کو کنورٹ کر دیا ہے کوئی پیسیفسٹ لوگوں میں. جی 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 جی, جو کہ جو آپ نے کوشش کی تھرو الیکشن, بہت سارے لوگوں کو اب جیسے سامنے آ رہے ہیں جی کہ یہ اب سیاست میں حصہ لے کے تو پاک صاف ہو کے نکل جائیں گے. تو یہ ایک مسئلہ موجود ہے, اور پاکستان میں اس سے بڑا محب وطن لیڈر کوئی ہو ہی نہیں سکتا جس کی نشاندہی کر رہا جو ہے, اس مسئلے کو اٹھائے اور یہ کہے کہ ہم اس کو فیس کریں, کیونکہ یہ آپ آنکھیں چورا کے اتنی بڑی جو حقیقت ہے اس سے آپ نہیں بھاگ سکتے. اچھا, جب سر انہوں نے کہا کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز, انڈیا نے فوراً کہا کہ یہ تو تسلیم کر رہے ہیں. پاکستانی میڈیا کہتا ہے کہ یہ تو, پاکستانی میڈیا بھی ایکچولی یہی کہہ رہا ہے کہ تسلیم کر رہے ہیں, اور الزام فوج پہ یا اسٹیبلشمنٹ پہ یا مطلب سرٹن اسٹیٹ ایکٹرز پہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ میاں صاحب کلیئرلی اس کو کہہ رہے ہیں کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اس کو خود مطلب میڈیا نے اس اینگل سے اور اس طریقے سے اس ڈھب سے پیش کرنے کی کوشش کی جیسے یہ بات صحیح, اور ہم اس کا مطلب اینی ویز دس واز ویری اسٹرینج فار می. اینی ویز بات یہ طاہر صاحب کہ یہ مقدمہ درج ہو گیا تو یہ مکمل کیوں نہیں ہوا سر؟ اس کا کوئی فیصلہ, فوجی عدالت تو بنی اس چکر میں تھی کہ اسپیڈی ٹرائل ہوگا, فوری طور پہ ہم انصاف مہیا کریں گے, یہ ہمارے 4 آدمی ہیں, ثبوت لے کے آئے تو ان کو ہم وٹ ایور جو بھی سزا ہے وہ دی جائے گی. یہ کہیں گیا نہیں. اس کے اوپر نثار صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب انڈیا نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا. آپ کیسے دیکھتے ہیں سر اس کو طاہر صاحب؟ دیکھیے, کئی سال تک سچویشن چلتی رہی. اس سے پہلے کہ اجمل قصاب کو انڈیا میں پھانسی دی گئی تو یہ کئی سال تک چلتا رہا. انڈیا کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان نے کوآپریٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے, پاکستان کے چودھری نثار صاحب ابھی یہ دوبارہ بات دہرا رہے ہیں, اس سے پہلے بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ بات کہہ چکی ہے. انڈیا کوآپریٹ نہیں کر رہا. جی, انڈیا, میں چودھری نثار صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. تو دیکھیے, بات یہ ہے کہ آپ پہ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ انصاف آپ نے کس کو دینا تھا؟ آپ نے انصاف انڈیا کو دینا تھا. 150 کے قریب افراد مدعی وہ تھے, جی ہاں, وہ مرے تھے. ٹھیک ہے, تو آپ انصاف انڈیا کو کیسے دیتے؟ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کیسے دیتی؟ ان کی پشت پناہی سے ہی تو یہ نان اسٹیک جو ایکٹیوسٹ تھے یا جو مرڈرر تھے یہ وہاں پہ گئے تھے. ٹھیک ہے,
تو انصاف دینے کی راہ میں نیچرلی ہم نے ہی رکاوٹ بننا تھا نا، چونکہ جیسے آپ نے کہا مدعی تو وہ تھے، ٹھیک ہے، جب ان کو انصاف چاہیے تھا اور ہم اس انصاف کو کیوں فراہم کرتے جبکہ ہمارے اپنے لوگ وہاں گئے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کی مدد بھی تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے 3 دفعہ بننے والے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے آپ کے چیف آرمی اسٹاف جنرل مشرف صاحب کہہ چکے ہیں جی کسی اور زبان میں. ایون ISI کے پرانے جو شجاع پاشا صاحب ہیں وہ بھی اس سے ملتی جلتی بات کہہ چکے ہیں. تو مطلب پھر انصاف کس نے دینا تھا؟ انصاف پاکستان نے فراہم کرنا تھا. وہ کیسے انٹرسٹڈ ہوتے؟ بات پھر وہی ہے، بات وہ ایک ویشس سرکل ہے جس کو ہم دہراتے چلے جائیں گے سائیکل کو، تو اس کا تو کوئی فائدہ ایسے نہیں. مقدمات کے اندر از اٹ پاسبل فار اسٹیٹ ٹو ایکچولی انگیج لائرز اور وہ ریپرزینٹ کریں ان کو اور معاملات کو کسی طرف جائے سکے، یا مطلب ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ دیکھیں جی، یہ مقدمہ جو دراصل انہوں نے اس وقت انیشیٹ کیا تھا وہ تھا انٹرنیشنل پریشر، اور اس وقت پریشر بہت زیادہ بن گیا تھا. بمبئی میں صرف جو ہے وہ انڈین ہی نہیں شہید ہوئے، اس میں کئی باہر کے لوگ بھی تھے. تو وہ ذرا اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے، جیسا کہ ان کا لانگ سٹینڈنگ قسم کا ٹیکٹس ہے کہ وہ کر دیتے ہیں کہ ہاں جی ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، بعد میں وہ کرتے نہیں. نمبر 1. دوسرا، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان کو بری بھی کر سکتے تھے، ہاں جی، کہ انوالو ہی نہیں، ہاں کہ نہیں جی نہیں ہیں، تاکہ ہم اس طریقے سے کہیں کہ جی عدالت نے فیصلہ کر دیا ہے تو یہ تو سب جھوٹا الزام ہے ہم پہ. جی بالکل. جو ان کے ہاتھ سے اس لیے نکل گیا کہ اس سے پہلے جو انڈین تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا. اب اس پہ بہت سارا دیکھیں ڈسکشن آ رہی ہے، بکس آ رہی ہیں، ان پہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے. جی ایک جرمن نے یہ لکھ دیا، فلاں نے یہ لکھ دیا. لیکن ہم لوگ جو بیسیکلی ایک فرسٹ ہینڈ نالج رکھتے ہیں ان سارے ایشوز کو، اس میں ہمیں کوئی بک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جی کہ کوئی جرمنی کا بندہ بک لکھ کے ہمیں بتائے کہ اس قضیے میں انڈیا صحیح ہے یا پاکستان صحیح ہے. ہم اپنی آنکھوں سے ڈیلی وہاں دیکھتے ہیں. یہ ملیٹنٹ از اے ریئلٹی. یہ جو مسز کلنٹن نے کہا تھا نا بیک یارڈ میں پالے ہوئے سانپ، وہ سانپ ہیں جو ادھر ادھر گھس گئے. جب وہ بالکل تو جب تک آپ ان کو تسلیم نہیں کریں گے، کوئی کیا بک لکھے گا تو آپ کو جب خوش ہو جاتے ہیں کہ جی واہ 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 کیا بات ہے، کسی نے کچھ لکھ دیا، اس سے کچھ نہیں ہوگا. فیکٹ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ڈیل ود دیم. اگر آپ ان کو تسلیم کیے بغیر تو ظاہر ڈیل نہیں کر سکتے. جہاں تک انڈیا کی بات آپ کر رہے ہیں نا کہ انڈین میڈیا نے اس کو وہ کیا ہے، وہ اس نے اتنا ہی کیا جتنا پاکستانی میڈیا کر رہا ہے. جی بالکل. پاکستانی میڈیا کو بھی اتنا سینس آف رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ یہ شخص جو ہے یہ ہمارا 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہے، تو آپ پہ جو ہے وہ 30 سال تک اگر غدار حکومت کرتے رہے تو آپ کون لوگ ہیں بھائی؟ who the hell you are؟ اور اچانک آپ غصے سے لال پیلے ہو کے باہر نکل آگے جی، اور آپ کو کس نے سرٹیفکیٹ دیا؟ آپ کون سے محب وطن ہیں اور کس بنیاد پہ ہیں؟ آپ کو جب سامنے ہمارے آنکھوں کے سامنے آپ کو چیٹیں ملتی ہیں تو آپ کا منہ بند ہو جاتا ہے، اور آپ کو فون آتا ہے تو آپ کے پورے شو غائب ہو جاتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں جی کہ یہ جناب غدار ہے. آپ جن لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یہ وہی 71 کی کنسپیریسی کا ایک حصہ ہیں، جو کہ سب سے بڑی غداری ہے نظریات کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اس تاریخ کے ساتھ اور وہاں کے عوام کے ساتھ. تو آپ ایک آدمی کو جو پیس کی بات کر رہا ہے جیسے طاہر صاحب نے کہا، اس کو آپ غدار اور بنا وہ دیں. پیس کی بات بھی کوئی ایسے نہیں کر رہا کہ وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ہم پاکستان کو انڈیا کو دے رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں. پیس کی بات وہ کہہ رہا تھا نیگوشیٹ کرتے ہیں ہم ایکول فوٹنگز پہ، ایکول ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ، اور دراصل ٹریڈ پہ، بالکل ٹریڈ پہ، جو کہ ایک بنیادی راستہ ہے 2 ملکوں کے درمیان کسی طرح کی کوآپریشن. تاریخی طور پہ ہمیشہ یہی راستہ رہا ہے سر، اسی طریقے سے لوگ آتے رہے اور ملتے رہے، اور یہ دشمنیوں کے باوجود ہوتا ہے. بالکل چین اور ہندوستان کے درمیان اس سے زیادہ دشمنی اس لیے ہے کہ وہ سم ہو ایک برابر کی قوتیں ہیں، تو وہ دشمنی زیادہ خطرناک ہے. ظاہر پاکستان اور انڈیا کی دشمنی تو ویسے بنتی نہیں. جیسے میں آپ کو جناب چیلنج کر لوں کہ آتے ہیں جناب اس پہ باکسنگ پہ، تو بات یہ ہے کہ یہ بنتی نہیں. لیکن انڈیا کے ساتھ جو چین کی ہے اس کے باوجود ان کی تجارت کا والیوم دیکھیں آپ نے قسم اٹھا لی ہے کہ ہم ان سے تجارت نہیں کرتے. ابھی حال ہی میں دیکھ رہا تھا، آئی واز ریئلی سرپرائزڈ کہ جی وہاں جلوس نکل رہے ہیں کہ یہاں پہ انڈیا کی فلمیں نہیں چل سکتی. بھائی آپ لوگ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ آپ کی فلم میں اور انڈیا کی فلم میں جو کچھ آپ دکھا رہے ہیں اس میں فرق کیا ہے؟ آپ کا لباس کوئی ڈیفرنٹ ہے یا آپ کوئی ڈیفرنٹ ڈانس ہے؟ صرف انڈیا کی نہیں چل سکتی. جہاں پہ مینٹالٹی یہ ہے، یہ ریگریسو، یہ ری ایکشنری مینٹالٹی ہے جس نے وہاں کے میڈیا پہ قبضہ کر لیا ہے، مین پوسٹوں پہ قبضہ کر لیا ہے. آپ کے ججز ری ایکشنری ہیں، ایسے فیصلے دیتے ہیں کہ دنیا کانپتی ہے. آپ کے جو ہے وہ ملٹری جرنل جو ہے مہم جو ہیں، آپ کو یہ چیزیں فکس کرنی پڑیں گی. یہ صحیح کہہ رہا ہے ورنہ یہ نہیں چل سکتا. دیر از نو وے. 2-3 گورنمنٹس اکٹھی نہیں جا سکتی.